اس کے بعد اگر ایک جماعت نے پلٹی مار دی جو مسلم لیگ نون تھی بغیر پوچھے، پھر دوبارہ ایک کنسنسس ہو سکتی تھی کہ الیکشن کیوں لڑا جا رہا ہے، امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون بھی الیکشن نہیں لڑتی اور ایک جماعت الیکشن لڑتی جو یہ پیپل پارٹی تھی، اس الیکشن کا کوئی سیٹ پیر ہی نہیں ہونا تھا، کسی نے اس کے نتائج ماننے نہیں تھے۔ اب پیپل پارٹی نے الیکشن لڑ لیا، مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑ لیا، سب لوگوں نے نتائج مانے، ہم لوگ اپنے اصول پہ قائم رہے ہیں، اصول کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم لوگ روایتی سیاست سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ عام بندوں قداور شخصیت یا کوئی جو نام ہے، نام لے کے آنا، کتنے سیاستدان ہیں پاکستان میں تو مشہور ہے، ایک جماعت کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں جانا، دوسری کو چھوڑ کے تیسری جماعت میں جانا، جس کو لوٹائزم کہتے ہیں۔ ہم لوگ پرانے سیاستدان جو کرپٹ سیاستدان ہیں اس کو نہیں لے کے آنا چاہ رہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اچھی کریم اس وقت پاکستان کی موجود ہے۔ اب جب آگے الیکشن آئیں گے، جنرل الیکشن آئیں گے، ہم اس میں پراپر طریقے سے حصہ لیں گے۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹ بھی آپ دیکھ لیں گے، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ سعادت شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود بے نظیر بھٹو کے قاتل گرفتار نہ ہونا، ان کا پتہ بھی نہ ہونا، کتنے افسوسناک ہے یہ؟ اس بات کا تو بہت دکھ ہے ہمیں، پارٹی کو بھی، پارٹی کے کارکنوں کو بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور کبھی بھی کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، وہ اپنی معصومیت میں انہوں نے جان دے دی۔ اور ان کے ساتھ ایک جو لوگ یہ بات زبان نکال کے بڑی کرتے ہیں کہ این آر او واز اے ٹریپ تھا بی بی کو وہاں لے جانے کے لیے، اور وہ لے جا کر گھیر کے لے جا کر، اور پھر جو جمہوریت وہاں پر ہوگی اور اس سلسلے میں لے گئے اور لے جا کر ان کو جو ان سے وہاں پر شہید کر دیا۔ کچھ لوگ دوسری گاڑی پر بھی اس وقت فرار ہو گئے تھے، دوسری گاڑی میں وہاں ان کو زخمی چھوڑ کر دوسری گاڑی لے کر بھاگے تھے۔ دیکھیں جی، جو بھی جس کا ایکٹ تھا، میں تو ہر آدمی جو ان سے نا وہ اکاؤنٹیبل ہے، اور ہر آدمی کو اس کا جواب تو ہے، لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت صدر ہے، پوری حکومت آپ کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں لطیف کھوسا پر، بابر اوان پر، رحمان ملک پر، یہ سارے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں پوسٹوں پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے، ہر ایک ہمارا ایک سسٹم ہے، ہم ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ کوئی بھی ہے، اگر وہ ججز بھی بحال ہوتے ہیں تو وہ ود ان لیگل فریم ورک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کریڈٹ لے جاتا ہے کہ یہ ججز ہم نے بحال کر دیا، اگر ہم باہر نہ نکلتے جج بحال نہ ہوتے، تو وہ 2 سال جب ڈکٹیٹر نے ان کو رگڑا تھا، اور وہ اس کے باوجود کوئی بندہ اس کے پیچھے نہیں نکلا تھا، اور اتنے دعوے کوئی نہیں کر سکا ڈکٹیٹر کے دور اقتدار میں۔ تو جب جمہوریت آتی ہے، جب ہم نے ان کو رائٹ آف اسپیچ دیا ہے، فریڈم آف موومنٹ دیا ہے، ڈیمونسٹریشن دیا ہے، ہم نے کوئی ان کو گڈ گورننس ان کو نظر نہیں آ رہی، کبھی ان کو پکڑ کے ہم نے اندر نہیں کیا، کسی کے اوپر کوئی پولیٹیکل جو پریزنر نہیں ہے، یہاں پر سب کو فریڈم ہے۔ جو بھی چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان جیسا آدمی کو بھی ہم نے، جس کا ایک آدمی بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس کو پورے نیشنل لیول پر ہم چاہتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ پاکستان کے اندر بے نظیر کے قاتلوں کو ڈھونڈنا اور ان کو سزا دینا، نہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی، اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے صاحب کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا محترمہ بے نظیر؟ اگر خالد شہنشاہ کا اور میر مرتضیٰ کے مقدمے کے ایس ایچ او اور تفتیشی کا قتل ڈھونڈ لیا جائے تو دونوں واقعات کے قاتل سامنے آ سکتے ہیں۔ کیا ہے، ہمیں تفصیل بتائیں، ابھی ہم ڈھونڈنے سے تو رہے، اس وقت پروگرام میں آپ لائیو ہیں، بتائیں ہمارے ناظرین کو کیا ہوا۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جب میر مرتضیٰ کا واقعہ ہوا تھا تو اگلے دن اسی تھانے کا ایس ایچ او اور اسی مقدمے کا تفتیشی وہ مرڈر کر دیے گئے تھے۔ اگر ان کے قاتل ڈھونڈے جائیں تو میر مرتضیٰ کے قاتل سامنے آ جاتے ہیں۔ بی بی کے مقدمے میں، بی بی کے واقعے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خالد شہنشاہ جو سیکیورٹی انچارج تھے بی بی کے ساتھ، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس مرڈر کے اگر قاتل آپ ڈھونڈیں، اس کی تفتیش ہو جائے تو بی بی کا قتل بتا دینا۔ ابھی بی بی کا قاتل اگر باہر لانا ہوتا تو خود پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت تو جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے پوسٹ مارٹم سے، وہی نہیں انہوں نے سامنے آنے دیا، اس وقت اس بات سے انکار کیا۔ کوئی ایسی ویسی شخصیت تو نہیں تھی محترمہ کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ آپ کے جو سابق اسپوکس مین ہیں مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق صاحب ایک ٹی وی چینل پہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی والے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون اس کا مقدمہ دائر کرے گی. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم اگر ان سے نہ نکلے تو ہم یہ نکال. تو آپ بے نظیر بھٹو کے خیالات کو بھی مانتے ہیں پھر جو ان کے افکار ہیں, نظریات ہیں؟ سر بات افکار نظریات کی یہاں پہ بات نہیں, یہاں اس ملک کی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی تھی اور ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا. سیاستدان صدیوں میں بنتے ہیں, کوئی کسی اس لیول پر پہنچنے کے لیے ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے, اور بڑے اتار چڑھاؤ سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی اور ایک پولیٹیکل فگر تھی. کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ قتل کو میں کہتا ہوں اس ملک کے ایک عام آدمی کے ساتھ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کا حل نکلنا چاہیے, اس کا مقدمہ بھی سامنے آنا چاہیے. سب کیسے ہونا چاہیے ہمیں بتائیں, کون کرے گا, کس طرح ہوگا سر؟ ابھی تو گورنمنٹ ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کی, سب سے پہلا حق ان کا بنتا تھا, لیکن ان کی انکوائریز میں جو شک شبہ بابر امان صاحب پہ آیا تو انہیں پارلیمانی افیئر سے لا کا منسٹر بنا دیا گیا جب پہلا ایلیگیشن لگا. جب دوسرا ایلیگیشن لگا تو انہیں اور کیا کہہ رہے تھے تغمہ اس نے کارکردگی دے دیا گیا. مرڈر پنجاب میں ہوا ہے, پنجاب میں آتا ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت اب کروائے نا. یہ کہہ رہے کہ جب اب ہماری حکومت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے, تو حکومت تو ان کی ہے پنجاب. پچھلے ابھی انکوائری کر لینا, ابھی کیسے کریں؟ ایویڈنس جو ہے وہ غائب کروا دیے گئے, جگہ صاف کروا دی گئی. اور اگر پھر سولوشن کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سارے ایفیڈیوٹ ختم ہو گئے ہیں, کوئی جو وہاں پر کوئی پروف نہیں ہے, اور پھر کس طرح انویسٹیگیشن ہوگی؟ ہمیں بتائیں آپ. ہم پریزیڈنٹ زرداری نے نوڈیرو میں لاڑکانہ میں بی بی کے مزار پہ جلسہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے, تو کیوں نہیں نام لیتے باہر لے کے؟ دیکھیں جی, دونوں حکومت میں ہے, ایک کی حکومت ہے پیپل پارٹی کی, ان کی لیڈر تھی. یہ سب لوگ جو آج بنے بیٹھے ہیں, یہ جو بھی بے نظیر بہت بڑی فگر تھی, ان کی ابھی تک ایف آئی آر جمع نہیں ہوئی ہے. ایک کی حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کیونکہ ان کی پنجاب میں حکومت تھی, یہ تفتیش کرے. وہ اب اس وقت اتنی پاورفل ہے پاور پارٹی, اگر وہ چاہیں تو نہیں ایف آئی آر کٹوانے میں کیا انتظار کر رہے تھے نا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے اندر ہم لے گئے اس کو, اور اس کے بعد کا بھی فیصلہ آ گئی ہے, اور ہم نے اس کی پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, اور بریک کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام منزل پہ منزل جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی اوار صورتحال کے بارے میں. میرے ساتھ اس وقت شوکت بھٹی صاحب پاکستان مسلم لیگ سے, تحریک انصاف کے عاطف چودھری صاحب ہیں, سعادت حسین شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے. بھٹی صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے بے نظیر بھٹو محترمہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں. آپ یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ فائدہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو پہنچا ہے, لیکن جب محترمہ کی شہادت کا آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں مجرم بھی, آپ کہہ رہے تھے مجرم بھی معلوم ہے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کس نے قتل کیا. کبھی کسی کے مشرف کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, کبھی مسعود وہ جو تھا اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. لیکن کتنا مشکل ہے اور کیوں ضروری ہے اس وقت آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کو کہ اس کی جانکاری کریں اور آئندہ کے لیڈروں کو محفوظ بنانے کے لیے اصل جو مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ سر بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب محترمہ کے معاملات طے ہو گئے پاکستان جانے کے لیے, سیاست میں این آر او کے معاملات بھی طے ہوئے, اور تو اس میں طے یہ ہوا تھا کہ وہ جنرل الیکشن کے بعد پاکستان جائیں. تو وہ جنرل الیکشن سے پہلے چلی گئیں, پہلی وائلیشن یہ ہوئی. پھر دوسرا یہاں بیٹھ کر یہ طے ہوا تھا کہ ججز بحال نہیں ہوں گے, اسپیشلی چیف جسٹس ری انسٹیٹ نہیں ہوں گے. وہاں جا کر جب عوام کا اور ملک و قوم کے لوگوں کا حالات دیکھے تو انہوں نے اس پر بھی انسسٹ کیا, اور پھر اس پر ایک اعلی شخصیت وہاں پہ آئی جو ناراضگی کے عالم میں واپس گئی, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ رونما ہوا. جب پولیٹیکل لیڈرشپ پورے ملک پر اگر 2 پارٹیاں ہوں یا 3 ہوں جن کا جو پورے ملکی لیول پہ ہوں, اور جب لوگوں کا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پر اعتماد ہو اور پیچھے چلنا ہو ان کے, تو کبھی ملکوں کے ٹکڑے نہیں ہوئے.
کبھی ملک کو نقصان نہیں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے خلاف سازش ہے. چھوٹی چھوٹی یہ تو سر یہ تو بیک گراؤنڈ میں ہے, یہ تو ماضی کے قصے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے سر؟ اب تو بات یہ جی کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا, جہاں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا, اس نعرے کے ساتھ بی بی کے کیس کی انویسٹیگیشن ہو کے اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. عاطف چودھری صاحب, سارا پیسہ ضائع ہو گیا جو اقوام متحدہ کی جو کمیشن ہم نے بنایا, انویسٹیگیشن کروائی, کوئی رزلٹ نہیں نکلا. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کن چند افراد کو ہے. یہ وہی افراد ہیں جو انویسٹیگیشن پاکستان میں بھی نہیں ہونے دے رہے, جو ایف آئی آر بھی نہیں کٹنے دے رہے,